السلام علیکم، میں مسز نغمہ عقیل نساء کے اس پلیٹ فارم پہ آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری خواتین کسی بھی محاذ میں، کسی بھی کام میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں، بلکہ بہت آگے ہیں۔ لیکن کچھ کام، کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی یونیک ہوتا ہے اپنے آپ میں۔ جب ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں یا وہ کام دیکھتے بھی ہیں تو یقیناً حیرت میں تو پڑتے ہی ہیں۔ آج میں جس خاتون کے ساتھ موجود ہوں، ان کا نام بہت جانا پہچانا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، اپنے اس کام کی وجہ سے پاکستان سے باہر بھی پہچانی جاتی ہیں۔ جی ہاں، میں ہوں میٹل بلنک کی آنر، فاؤنڈر اور ڈیزائنر کریٹر سمانہ علی کے ساتھ۔ ان کا تعارف میں کیا کر رہا ہوں کہ جو ان کا ہینڈ کرافٹ ہے، جو ان کے ہینڈ امبوسڈ میٹل کا ورک ہے، یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور یقیناً آپ کے گھروں کی خوبصورتی کو بڑھانے میں میٹل بلنک کا بہت کردار ہے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے یہاں بہت بڑی ایلیٹ فیملی، ایلیٹ کلاس کی خواتین پسند کرتی ہیں کہ ان کا فرنیچر بھی امبوسڈ اور میٹل بلنک کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کے اپنے نہ صرف ڈرائنگ روم کو، ڈائننگ ایریا کو، بلکہ اپنے بیڈ رومز کو بھی، اور اس کے علاوہ فیشن ایسیسریز کا جہاں میں ذکر کروں تو وہ بھی کہیں سے پیچھے نہیں ہے، چاہے وہ پرس کی صورت میں ہو، گفٹ آئٹم دینے کی صورت میں ہو، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ مزید میں کیا بتاؤں، میں چاہوں گی کہ ہم سمانہ سے ہی ڈائریکٹ پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ، اتنے بڑے بڑے کام۔ جی سمانہ علی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، نے مجھے یہ آنر دیا، اینڈ آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو یو ہیئر ود می ایٹ مائی پلیس۔ اور کرنا کیا ہے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیسٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میرے لیے کہتے ہیں کہ آئی ایم بلیسڈ کہ اس نے میرے لیے یہ پلان کیا، اور ہم لوگ تو صرف وہی کریں جو ہم لوگوں کی اسکل ہے، اس کو ہم لے کے اپنے ساتھ اور لیڈیز کو سکھاتے رہیں، اور ان کو ہی اب ہم نے اپنی ایز اے ٹیم جو ہے وہ رکھا ہے، اور ہم لوگ اس کو پہلے تو پاکستان میں کر رہے تھے، اور اب ہم اس کو گلوبلی جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں۔ الحمد ویری گڈ سمانہ، بہت لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا ہوگا، یقیناً جب بھی کوئی آپ سے ملے گا اور آپ کا کام دیکھے گا تو سوال آئے گا ہی، یہ کیسے خیال آیا آپ کو اس کام کا؟ کیونکہ اپنے آپ میں یونیک تو ہے ہی، لیکن آسان بھی نہیں، اتنے بڑے بڑے آئٹم، اتنا بڑا آرٹیکلز بناتی ہے فرنیچر کی شکل میں بھی، تو یہ آسان کام تو ہے نہیں، آپ کے نازک نازک ہاتھ اتنا سخت اور مشکل کام کیسے بناتے ہیں؟ ایز اے فیمیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی یہی تھنکنگ آتی ہے ذہن میں کہ یہ تو صنف نازک ہیں اور یہ کوئی اتنا مشکل کام جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایکچولی یہی صنف نازک ہے جو جنریشنز کو پروان چڑھاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم بچوں کو کیسے براٹ اپ کرتے ہیں، یہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ آپ کسی بھی نسل کو تربیت کریں اور اچھی تربیت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی اور یہ ایک صلاحیت ہے جو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جسے بلیسڈ کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو صنف نازک نہیں، صنف آہن کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی خواتین ہیں، نہیں اٹس ناٹ اباؤٹ می اونلی، جتنی بھی خواتین ہیں وہ سب کی سب ماشاءاللہ دے کین ڈو اینی تھنگ، جسٹ ان کے لیے ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ نیڈ ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی اسکلس کو ڈسکور کریں، اپنی اسٹرینتھ کو ڈسکور کریں، اور جو کچھ وہ دی بیسٹ کر سکتی ہیں اس کو لے کے آگے بڑھیں اور اپنا آپ جو ہے وہ اس پہ بنوائیں۔ میٹل آرٹ کی جہاں تک بات ہے، یہ 2001 میں جب میں نے یہ کام اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، ریسرچ شروع کی تھی، آئی واز ان یونیورسٹی، تو اس وقت دیکھنے میں مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ شاید ایک مشکل ٹاسک ہے، یہ ایک مشکل چیز ہے، لیکن وہ اتنا اٹریکٹیو تھا اور میں اس کے بارے میں اتنی پیشنیٹ تھی کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکی کبھی بھی۔ تو میں نے اپنی لائف میں لیٹر آن بھی اس چیز کو کنٹینیو کیا، اور پہلے اس کو اچھی طرح سرچ کرتی رہی، پھر اس کی لرننگ پروسیس میں سے گزری، پھر اس کے بعد میں نے اس کو سکھانا شروع کر دیا، اور جتنے لوگوں کو میں نے سکھایا بالکل فری آف کاسٹ، بالکل ایک سارٹ آف یہ اس سوچ کے ساتھ، ایک ویلفیئر کے خیال کے ساتھ کہ چلے ان کا بھلا ہو جائے گا۔ موسٹلی مائی اسٹوڈنٹس ور فیمیل اور فرام آل اوور پاکستان، ڈفرینٹ ایریاز سے، اور ان کا یہی تھا کہ دے نیڈ ٹو ارن دیئر بریڈ اینڈ بٹر فار دیئر فیملی، اور میری طرف سے ایک ہیلپنگ ہینڈ تھا۔ کوئی اس میں ایسا کوئی کسی قسم کا وہ میرے اپنے لیے کوئی لالچ یا کوئی چیز نہیں تھی، شاید اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند تھی، تو آج میٹل بلنک جو ہے وہ اللہ کے کرم سے آپ کے سامنے ہے،
بالکل جی, بہت بڑے بڑے انعامات اور اوارڈ سے نوازی جاتی ہیں, اور یقیناً اس کا ذکر بھی ہم ضرور کریں گے. سمانہ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے دیکھیے, اس خاتون یا ایک عورت یا ایک فیمیل یہ سوچتی کہ یہ کام یا کوئی سا بھی کام میں کیسے کروں گی, تو ہمارے یہاں ایسی مثالیں موجود ہیں جو بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں. آپ نے صرف اپنے اندر ایک ول پاور رکھنی ہوتی ہے اور اپنا انٹرسٹ شو کرنا ہوتا ہے. ذرائع اور اسباب اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. سمانہ, آپ کو کبھی یہ مشکل پیش آئی کہ آپ جب سکھا رہی ہوتی ہیں, آف کورس آپ گلوبلی کلاسز لے رہی ہیں, آن لائن ورک شاپس دے رہی ہیں, جو کہ بہت بڑا ایک کام ہے, کیونکہ اپنا ہنر کسی کو دینا بھی ایک صدقہ ہی جاری ہے نا, جو کہ بہت مختلف بھی ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جو ہرڈلز فیس کی, کیا آپ کوشش کرتی ہیں کہ اب جو خاتون اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں ان کو وہ ہرڈلز نہ ہوں, اور کیا آسانی ہو گئی ہے یا آپ کی دفعہ میں جو مشکلات تھیں ابھی بھی وہی مشکلات ہیں؟ بالکل, ہارڈ شپس دیکھیں, کسی بھی جرنی میں سکسیس کے لیے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور آپ کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس کو فیس کیے بغیر آپ وہاں سے اس میں سے نہیں گزر سکتے. اور میں نے کافی چیزیں فیس کی, کافی پرابلمس, کافی ہارڈ شپس, لیکن اپنے اسٹوڈنٹس کو میں نے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کا جو مٹیریل تھا اس کو اچھی طرح فائنڈ آؤٹ کیا. سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کیونکہ یہ مٹیریل پاکستان میں اس طرح سے اویلیبل نہیں تھا. اس کے ٹولز, اس کی ساری چیزیں اگر ہم دنیا میں اگر تلاش کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ بہت ریئر ہے. تو مجھے یہ امیزون پہ ملے اس کے ٹولز وغیرہ, لیکن وہ بہت کاسٹلی تھے. ایک لے مین کے لیے, عام اگر کوئی آرٹسٹ ہے اس کے لیے اتنا شپمنٹ اور ٹولز کی جو پرائسز تھی ان کو بیئر کرنا بہت مشکل ہے, بلکہ ایک طرح سے امپاسبل تھا پاکستان میں. پھر ہم نے اس کو لک آفٹر کیا, ہم نے یہاں کے ٹولز, یہاں کی شیٹس, یہاں کی سب چیزوں کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ کہاں سے ہمیں ملتے ہیں. اور پھر ہم نے کٹس بنائی اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. آن لائن کے اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ یہ جو کٹس تھیں ہم لوگ ان کے ہوم ایڈریسز پہ ڈیلیور کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے گلوبلی بھی ڈیلیور کیے جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے. ہم نے کووڈ میں بہت نمبر آف اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کنٹریز میں سکھایا ورلڈ کے, اور ایک ہیوج نمبر آف اسٹوڈنٹس تھا, اور دیٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس کہ وہ سب فیمیلس تھیں. زبردست. اور انہوں نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے کیری کیا. کچھ نے اپنا بزنس بھی کیا, اور سم ادرز آر کنیکٹڈ ود می ایز مائی ٹیم. تو ہم لوگ الحمدللہ اس ہارڈ شپس کو فیس کرتے ہوئے اس پرابلم والے ٹائم سے ہم لوگ نکل چکے ہیں. دیٹس گریٹ. یہ کتنی اچھی بات ہے نا کہ آپ اپنے آنے والے پیئرس کے لیے وہ ہارڈ شپ اور وہ مشکلات ختم کرتے چلے جائیں تاکہ وہ ان کو تکلیف نہ دیکھنی پڑے جو آپ نے دیکھی ہو. اور میرے خیال میں کسی بھی ایک اچھے شخص کی جو ویژن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. آپ کا یہ کام پیشن تھا سمانہ, آپ نے اس کو ایز اے پیشن اور جو محبت اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ نے کیا ہے وہ آپ نے آگے ڈیلیور بھی کیا ہے. آپ کو ظاہر بات ہے, مجھے یقین ہے کہ بہت بڑی ٹیم ہوگی, اتنے لوگوں کو آپ نے اب تک سکھا بھی دی ہے. تو کیا آپ باقاعدہ پراپر ہے کوئی آپ کا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جو پورا کام ہوتا ہے آپ بڑے بڑے آرڈرز لیتی ہیں, یا آپ صرف چھوٹی کوشش کرتی ہیں کہ مجھے اسمال اسکیل پہ کوئی کام ملے, یا بڑے بڑے اسکیل پہ بھی کام کر سکتی ہیں؟ ہمارا جو ورک شاپ ہے, ہم لوگ اس کے اندر اس وقت ہمارے پاس ماشاء اللہ سے یہاں ایگزسٹنگ جو امپلائیز ہیں دے آر میلز اینڈ فیمیلز بوتھ. وی آر ہیونگ 8 ممبرس اوور ہیئر. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر شہروں سے ہمیں جو خواتین جوائن کرتی ہیں, جو میری اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں اور یہ کام وہ بنا رہی ہیں, وہ ہمیں یہاں بھیجتی ہیں, یہاں ہم اس کو اپنے ورک شاپ میں اسمبل کرتے ہیں. تو وہ بھی تقریباً ہمارے پاس 8, 9, 10 اس طرح سے ہمارے پاس نمبر رہتا ہے ان کا. باقی ہمارے پاس پرماننٹلی جو ہوتے ہیں, جیسے ہمارے وینڈرز ہیں ہمارے ساتھ, میٹل کے علاوہ بھی اور ہمیں اسٹاف ریکوائرڈ ہوتا ہے, وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. تو 15 نمبر ان کا ہے. لائک آپ سمجھ لیں کہ اوور آل وی آر ورکنگ ود 50 پیپل. اور یہ جو لوگ ہیں یہ سب ہمارے ساتھ مطلب اٹس بین اے لانگ ٹائم دے آر کنیکٹڈ ود, اور وہ بالکل آپ کے جیسے ایک سنسیئر امپلائیز ہوتے ہیں. الحمدللہ اچھے لوگ مجھے مل گئے اور میری ٹیم ماشاء اللہ سے اچھی بلڈ ہو گئی. پھر جب ہم لوگ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو میرے پاس سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے, سیلز کے لیے, اس کے علاوہ جیسے میں نے ڈفرینٹ سٹیز میں اپنے پوائنٹس بنائے تو وہاں پہ ایک ٹیم لیڈر ہے, اور پورے آپریشنس کو ہر سٹی میں لک آفٹر کرنے کے لیے تو سب میرے پاس اس طرح سے 3 شہروں میں اس وقت لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں. ویری گڈ. تو یہ ایک
پورا سیٹ اپ ہے جو ہم لوگوں نے بنایا اپنا, اور اس طرح سے ہمارا یہ ورک ہے. باقی ہمارا جہاں تک آرڈرس کا تعلق ہے تو انیشیلی وی ور ٹیکنگ لائک جیسے ہم وہ کسٹمر ٹو بزنس ہمارا چل رہا ہوتا ہے, اس طرح سے ہم انڈیویجول آرڈرس لے رہے تھے. اوبویسلی ہماری جیسے کیمپینس وغیرہ ہوتی ہیں میٹا پہ, وہ سب اسی طرح سے تھا. لیٹر آن پھر اب جو ہے تھوڑا سینیریو چینج ہو گیا وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود میڈیا چینلز. اب میں نے اپنے ورک کو شو کیس کیا ان آل فیمس ٹی وی شوز, مارننگ شوز اچھے ہوسٹ کے ساتھ. گڈ. اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو اس کی ایک طرح سے مارکیٹنگ ہو گئی. پھر میں نے اس کو انٹرنیشنل ایگزیبیشنس میں ایگزیبٹ کیا. اب میرے پاس جو آرڈرس آ رہے ہیں وہ B2B آ رہے ہیں. وی آر ڈیلنگ ود بزنسز ایز ویل. ہمارے آرڈرس الحمدللہ بہت اچھے کوانٹٹی میں ہمیں مل رہے ہیں, اور وی آر ڈوئنگ دی بیسٹ. انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے, ابھی بھی اللہ کا شکر ہے. بالکل جی, بہت زبردست. اور جیسا کہ میں دیکھ رہی ہوں, آپ ہمارے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں, اتنے بڑا بڑا آرٹیکل ہے. آف کورس یہ طرح کا دروازہ اور ڈورز بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, اندر مررز بھی مجھے لگ رہا ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہے, اور پھر ساتھ میں خطاطی, ماشاءاللہ سے عربی خطاطی. تو آپ کو ٹائم تو لگتا ہو ڈیزائننگ سے لے کے, اس کی امبوزنگ سے لے کے, اس کی پورا کلر اسکیم. میں دیکھ رہی ہوں آپ نے گولڈ اینڈ سلور ڈفرنٹ کلرز کے آپ نے کمبائن کر کے کلرز کے ساتھ کیا ہے. آپ یقیناً جو آرڈرز ملتے ہوں گے کسٹمائز ہوتے ہیں, آپ ان کی تھیم, ان کی کلر اسکیم کے ساتھ چیزیں بناتے ہو. ایک لمبا پروسیجر, کتنے ٹائم لیتی ہیں آپ کسی بھی ایک آرٹیکل کو کمپلیٹ کرنے؟ اس کا میکنگ کا پروسیس ہے, اور اس کی جو ایک کیا کہتے ہیں نا کمپلیٹ فارمیشن ہونے کا پروسیس ہے, وہ اب تھوڑا سا ہم نے اس کو لک آفٹر کیا, بیکاز ہم نے ٹیم کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ڈفرینٹ پروسیجرس کے لیے, کیونکہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہے جس میں ہم ڈفرینٹ اسٹیپس کے اندر سے گزار کے اس کو یہاں اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ پروڈکٹ کریٹ کرتے ہیں. آئی ایم دا ڈیزائنر, اینڈ جب مجھے کوئی آئیڈیا مائنڈ میں فلوٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوتا, بیکاز فرام دا ارلی چائلڈہڈ جو بھی چیز میں امیجن کرتی ہوں یا جو بھی میں چیز سوچ رہی ہوتی ہوں, وہ ایک ڈریم کی طرح وہ ڈیورنگ سلیپ وہ بالکل کلیئر آئیڈیا میرے مائنڈ میں آ جاتا ہے, اور میں اگلے دن اس کو اسکیچ کرتی ہوں, اپنی ٹیم کو بتاتی ہوں, اور وہ اس کے بعد اس کے اوپر کریٹیوٹی کا کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے. لائک آئی ڈونٹ ٹیک مور دین 1 day ان ڈیزائننگ. مطلب جیسے ہی مجھے آرڈر ملا, آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ اٹ, اور وہ میرا جو کام ہے وہ ڈیزائن جو ہے وہ آپ سمجھے کہ ایک دن کے بعد کلیئر ہوتا ہے. اور جو اس کے میکنگ کا پروسیس ہے, اس کی جو اسٹیپس ہیں, وہ اکارڈنگ ٹو دا سائز آف دا پروڈکٹ اور کتنی کوانٹٹی ریکوائرڈ ہے کسٹمرس کو, وہ پھر اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے چونکہ یہ پورا ایک ہینڈ کرافٹڈ ورک ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. ورک کو کمپلیٹ ہونے میں, ایک پروڈکٹ کو بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اب چونکہ ہم نے اپنی پروڈکشن ٹیم جو ہے وہ اس کو انکریز کیا تھا, تو اب ہم لوگ جو ہے ہماری جو کیپیسٹی ہے پروڈکشن کی وہ الحمدللہ انکریز کر گئی ہے. اسی لیے ہم نے B2B کے آرڈرس کو فلفل کرنا شروع کر دیا, اور اللہ کا شکر ہے ابھی جو ہے وہ چیزیں ان کنٹرول ہو گئیں اس طرح سے. لیکن یہ کہ آن مائی سائڈ میرا جو ہے ویژن وہ بڑا ہی کلیئر ہے اس کے بارے میں. جیسے ہی میں کوئی چیز سوچتی ہوں, اس کے ایک دم سے میرے مائنڈ میں ایک امیج کی طرح وہ کلیئر آئیڈیا جو ہے ہو جاتا ہے, اور ڈیزائن میرے سامنے آ جاتا ہے. آپ کی بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے, آپ کو جب کوئی چیز اپنی ویک کو بتا رہا ہوتا ہوگا مجھے کیا کسٹمائز, تو آپ خود ویژن میں وہ ڈرا کرنے شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی. تو کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ہماری خواتین کو ایک بہت بڑا ٹرسٹ کا بھی اور کسٹمر کو ڈیل کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے کسٹمرز ملتے ہیں اور آپ کیسے ان کو ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو کسٹمرز کے ساتھ ڈیلنگ ہے بیسیکلی سیلس ٹیم کا کام ہوتا ہے, اور یا تو ہمارے جیسے کسٹمر سروس ہے, جہاں میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایز این انٹرپرینور, تو اوبیسلی آئی واز ڈوئنگ اے 1 man شو. تو اسٹارٹ میں مجھے کافی ڈیفیکلٹی ہوئی تھی, بیکاز آئی واز ناٹ اے ٹرینڈ پرسن, اور آئی واز سمپلی این آرٹسٹ. تو مجھے تو بالکل ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ کیسے سیل کر رہے ہیں یا آپ کیسے لوگوں کو ڈیل کریں. بٹ آؤٹ آف مائی پولائٹ نیچر میں نے ہمیشہ کسٹمرز کے دل ہی جیتے. اور کچھ لوگ ہیں جو واقعی لائک
اب جیسے میرے لائل کسٹمرز ہیں, آئی ایم کنیکٹڈ ود دیم, بہت عرصہ ہو گیا ہم سے وہ پروڈکٹس بنوا رہے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ کچھ لوگ آپ کو صرف تنگ کرتے ہیں. دے آر ناٹ کسٹمرز, دے آر جسٹ لائک, وہ کہتے ہیں نا کہ لیزی پیپل, دے آر سٹنگ آئیڈلی, اور وہ اس میں جو ہے وہ صرف تنگ کرنے کے لیے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اب یہی ہے کہ ہم ان کو ہارشلی ڈیل کریں, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. حوالے کر دیتے ہیں. نہیں, اب دیکھیں, جب آپ کے پاس 100,000 میں آرڈرز یا کالز یا میسیجز آ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کو اوور آل پورے کو خود تو نہیں دیکھ سکتے. اوبویسلی وہ آپ کی ٹیم ہی دیکھے گی, لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ میں اپنے واٹس ایپ بزنس کو ضرور اوور آل لک آفٹر کرتی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جن کسٹمرز کو میں نے ڈیل کیا تھا میں ان کو زیادہ اچھے سے انٹرٹین کر سکتی. اور اوبویسلی آپ کا یہ ایک اپنی طرف سے انیشیٹو لینا ڈیفیکلٹ ہے. آپ اتنے سارے کام کر رہے ہیں, ڈیزائن بھی کر رہے ہیں, آپ ایک کیا کہتے ہیں نیٹ ورکنگ کے فیز میں بھی ہیں, مارکیٹنگ میں بھی ہیں, پھر آپ سیلس کو بھی لک آفٹر کریں, تو یہ اوور آل ایک آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جتنی بھی پاکستان کے اندر فیمیلز ہیں, ہم بینگ اے فیمیل ہم لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر اپنی فیملی کو, گھر کو ہی لک آفٹر کر لیں اچھے سے تو یہی بہت بڑی بات ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. فیمیلز کی رسپانسبلٹیز ان دیئر ہومز بہت زیادہ ہیں, اور یہ ہماری فرسٹ پریورٹی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے ہسبینڈس کو اور باقی سب گھر والوں کو اچھے سے لک آفٹر کریں. جب ہم وہ کر رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس سم ٹائمز ہمیں نیڈ ہوتی ہے, اور سم ٹائمز ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اس کے علاوہ اسپیئر ٹائم میں کچھ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں, تو ہمیں اپنی اس اسکل کو, اپنی اس جو بھی ہمارے پاس کام ہے, جی واٹ ایور اٹ از, اس کو ہمیں مطلب وہ نہیں کرنا چاہیے, گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو ہم نے ایک طریقے سے اس طرح سے آگے ہائی لائٹ کرنا ہے, ایسے لے کے چلنا ہے کہ وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہو, ان دا لانگ رن ہماری فیملی کے لیے بھی ہو. اب جیسے میں بہت ساری جگہوں پہ جاتی تھی اور میں یہی سوچتی تھی کہ بزنس جو ہے وہ خواتین کے لیے اس لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ ان کی ایکسیس ایسی چیزوں کے اوپر نہیں ہے جو کہ ان کو بزنس کے آئیڈیاز اور اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی وہ ہیں اسٹیپس ہیں وہ ان کو سمجھ میں آ سکیں. تو میں نے جو شروع میں ڈیفیکلٹی فیس کی تھی وہ یہی کی تھی کیونکہ میں بالکل بزنس جانتی نہیں تھی. تو میں نے شروع کی جو ٹریننگز لی تھیں وہ اسی لیے لی تھیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ بزنس اصل میں ہے کیا, اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے, اس کے اسٹیپس کیا ہیں, تاکہ میرے لیے ایک راستہ کلیئر ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہے, تو میں اپنے اسکل کو یا اپنے اس میٹل آرٹ کو ایز اے بزنس کھڑا کر سکتی ہوں. تو جتنی بھی لیڈیز ہیں اگر وہ اپنے اوپر تھوڑا انویسٹ کریں, آپ کا ٹائم ہو, آپ اس ٹائم کو ایسی جگہ یوٹیلائز کریں جہاں سے آپ لرن کر لیں. اب بہت ہم لوگ لکی ہیں کہ ہمارے پاس اب ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو فری آف کاسٹ آپ کو بزنس کی ٹریننگز پرووائڈ کرتی ہیں. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں, مینٹورز ہیں جو فیمیلز کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان سیٹلنگ اپ دیئر بزنس. گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اب ڈفرینٹ جگہوں سے آپ کو ٹریننگ سیشنز مل رہے ہیں. آپ نے صرف یہ کرنا ہے, آپ اپنا ٹائم تھوڑا اسپیئر کریں, اپنی اس پلیٹ فارم پر آپ نے جانا ہے اور وہاں سے ان سے لرن کرنا ہے. اور آپ نے یہ چیز خیال رکھیں کہ آپ کا جو بھی اسکل ہے یا آپ جو بھی چیز ایز اے بزنس ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہیں اس کا آپ کو مطلب ماسٹر ہونا ضروری ہے. جو آپ جب اس میں ماسٹر ہیں تو پھر آپ اپنا بزنس لرن کر لیں گی تو آپ ایک بہت زبردست بزنس کھڑا کر سکتے ہیں. میں نے یہی کیا تھا کہ میں شروع میں جب اس کے اسٹیپس میں سے میں گزری اور میں نے یہ لرن کر لیا کہ بزنس کرنا کیسے ہے, تو میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ بزنس پہ تو انویسٹ کروں گی لیکن اپنے اوپر ضرور کروں گی. میں نے کچھ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا, جیسے سرکل کا آپ کو پتہ ہے, ورکنگ ایز این ایمبیسیڈر وتھ سرکل ویمن ایسوسیشن, تو ان کے ساتھ کام کیا. ان سے میں نے اسٹارٹنگ میں بہت اچھی چیزیں لرن کیں, اور اس کے بعد میں نے ان کے اسکالرشپ پروگرامس میں گوگل کیریئر سرٹیفکیشنس کی, جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ای کامرس, اس کے علاوہ اے آئی جنریٹیوز, اس کے علاوہ ایڈوانس بزنس انٹیلیجنس, یہ سب میں شروع میں وہاں سے کرتی رہی. اب وہ جب میں نے کیا پھر اس کے بعد یہ تو چلیں ایک یہ تھا کہ مجھے تھوڑا آئیڈیا ہو گیا کہ یہ چیزیں کرنی کیسے ہیں, آپ کے بزنس کے اسٹیپس ہیں. پھر لیٹر آن میں گلوبلی لرن کرنا چاہ رہی تھی. بیسیکلی انٹرپرینیورشپ واز مائی پیشن,
تو کیونکہ میں نے ایک اسمال بزنس اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں ایک لیڈیز فنڈ کا پلیٹ فارم ہے تارا عذرا داؤد کا, ان کے ساتھ آپ نے مجھے انٹروڈیوس کروایا, تھینکس ٹو یو. ان کے ساتھ میں نے شیری بلیئرز فاؤنڈیشن میں کنیکٹ کیا, وہاں جو میری مینٹور تھیں انہوں نے مجھے کارنیل یونیورسٹی میں انٹروڈیوس کرایا اور وہاں سے میں نے انٹرپرینیورشپ پڑھا. نیو یارک سے میں نے پڑھا, اٹ واز اے ڈریم ایکچولی کہ میں کسی ایسے انسٹیٹیوٹ سے پڑھوں جو ورلڈ فیمس ہے اور ورلڈ نون ہے. کارنیل یونیورسٹی نیو یارک یو ایس اے کا ایک بڑا اچھا اور فیمس ایک یونیورسٹی ہے. وہاں سے جب میں نے گریجویشن کیا, انٹرپرینیورشپ پڑھا, پھر لیٹر آن مجھے یہ تھا کہ کچھ فائنینشیل چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ جو فائنینشیل ایسپیکٹ آف بزنس ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو لک آفٹر کریں. جب آپ فائنینس کو لک آفٹر نہیں کرتے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اینی آف دا فنڈس اور لونز اور گرانٹس. آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ پہ جائیں گے, آپ کو اپنی ساری جو رپورٹس ہیں فائنینس کی وہ ٹو دی پوائنٹ وہاں پہ پریزنٹ کرنی ہے. سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو فار دا فائنینشیل گروتھ آف بزنس ڈپلوما, جو کہ میں نے شیری بلیئرز فاؤنڈیشن یو کے سے کیا. تو یہ اب دیکھیں یہ میں نے انویسٹ کیا اپنے اوپر. اب اس انویسٹمنٹ کا مجھے ریزلٹ یہ ملا. جی جی بالکل اس کے ساتھ سکھا دیں گے, بٹ انٹرنیشنلی جب آپ چیزیں سیکھنے جا رہے ہوتے ہو تو وہاں تو انویسٹمنٹ چاہیے ہی چاہیے. جی تو یہ تھی ہماری آج سمانہ کے ساتھ ملاقات, اور یقیناً ہماری دیکھنے والی خواتین نے اس چیز کو ضرور سمجھ لیا ہوگا کہ ہم خواتین بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, کر سکتے ہیں. ٹائم بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کی لائف میں. یقیناً آپ کا گھر, آپ کی فیملی, آپ کے بچے فرسٹ پریورٹی ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اس عورت کا اپنا بھی کوئی ایک خواب ہوتا ہے, وہ اس کی اپنی بھی کچھ ہابیز ہوتی ہیں, اور اس خواب کو کبھی بھی مرنے نہیں دینا چاہیے. آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں, عمر کاؤنٹ نہیں کرتی ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے. اور میں تمام خواتین کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں, یقیناً اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسی ہابی, کوئی ایک ایسا کام ضرور اپنائیں جب آپ کو فرصت کا ٹائم ملے, جب آپ کو لگے کہ آپ کی فیملی اب ماشاءاللہ گرو کر گئی ہے, آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, اور اب آپ کو اپنے پاس اپنے ساتھ ٹائم گزارنے کا وقت مل رہا ہے. تو اس وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو, اور یقیناً آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے اگر فائدہ مند ہوگا تو اس سے آپ کو ایک روحانی اور آپ کی سول کو جو سکون ملے گا, یقیناً اس کا اندازہ بھی ہم ایسے لوگوں سے لگا سکتے ہیں جو کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. جیسے سمانہ نے اس بزنس کو اپنے تک صرف بزنس بنا کے محدود نہیں کیا, بلکہ ان تمام خواتین کو آگے سکھانا شروع کیا, اور اس میں ان کا سوشل ورک بھی شامل ہے. آف کورس جیسا کہ وہ بتا چکی ہیں کہ بہت ساری خواتین کو جو وہ فیس پے نہیں کر سکتی, فری آف کاسٹ بھی سکھایا ہے. نہ صرف سکھایا ہے بلکہ ان کو مٹیریل بھی پرووائڈ کیا ہے. تو یقیناً سمانہ ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے, اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے, ہم اس مقصد کو سمجھ جاتے ہیں نا, تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی کی راہیں بھی کھلتی چلی جاتی ہیں. آپ نے بہت اچھا کردار ادا کیا اس معاملے میں کہ نہ صرف اپنے پیشن کو آپ نے جگائے رکھا, اپنے ڈریمز کمپلیٹ کیے, بلکہ آپ دوسروں کی آنکھوں میں خواب سے جا رہی ہیں تھرو اپنے کام کے ذریعے. تو میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. یقیناً آپ جہاں بھی جائیں آپ کا یہ کام ایسا کام ہے کہ آپ کو آگے ہی لے کے چلتا جائے گا. آپ نساء کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی خواتین کو ایک اچھا میسیج دینا چاہیں, پلیز آپ ضرور دیجیے. میٹل بلنک سے آپ کو میں یہ ایک پیغام دوں گی کہ جیسے میٹل بلنک ہمارے ساتھ ہے, تو یہ کوئی ایک آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے ایک بہت ہی عالی شان اور ایک بہت ہی سکسیزفل اور بہت زبردست برانڈ, اس کے پیچھے بہت ساری ہارڈشپس ہیں, بہت ساری پرابلمس ہیں جن کو ہم فیس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. کوئی کام دنیا میں آسان نہیں ہوتا. آپ کی اپنی ول پاور, آپ کی اپنی ریزسٹنس, اور آپ کتنا ریزیلینٹ ہیں, آپ کتنی بار گرتے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے یہ بیسیکلی آپ کو لے کے آتی ہے آگے. اب اگر آپ وہی بات ہے کہ فیمیلز کو ہمیشہ نازک سمجھا جاتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ دے آر دا بیسٹ, دے آر دا اسٹرانگیسٹ کریچر آن ارتھ. آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے. پرسنلی آئی ہیو گون تھرو سو مینی سرجریز, ٹھیک ہے, اور یہ میں اس لیے شیئر کری ہوں کہ میری جو میڈیکل ہسٹری ہے دیٹ از دا ورسٹ. میں نے بہت برے ٹائمز گزارے ہیں جس میں ڈاکٹرز کہتے تھے کہ ان کا سروائیول پاسبل نہیں ہے.
ایون دین ناٹ اونلی آئی سروائیو، بلکہ میں نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑا اپنا بزنس جو ہے اس کو ڈیولپ کیا، اور آئی ایم رننگ دس بزنس. اگر میں کر سکتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اور میرا پہلے یہی خیال ہوتا تھا جب میں سکسیزفل لیڈیز کو دیکھتی تھی تو میں یہی سوچتی تھی کہ اگر یہ کر سکتی ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. تو آپ ایک دوسرے کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کریں. اپنے لیے آپ دوسروں کو جب ایز این ایگزامپل دیکھتے ہیں تو آپ اپنی آپ کو وہ ایگزامپل بنائیں، وہ رول ماڈل بنائیں، اور اپنی جو اسکلز ہیں، اپنی جو آپ کے اندر کی وشز ہیں، ڈیزائرز ہیں، جو آپ کے ڈریمز ہیں، ان کو ضرور پرسیو کریں. اور ایک نہ ایک دن جو ہے وہ آپ کی نیت صاف ہے اور آپ اچھے طریقے سے کام کریں تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سکسیزفل کر دیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ میٹل بلنگ جس کو لے کے میں آئی دنیا کے سامنے سکسیزفل کیا. اچیومنٹس ماشاء اللہ بہت میں نے گین کی، لیکن اس کے پیچھے میری وہ ایک صاف نیت اور سب کے ساتھ ایک ایز این ہیلپنگ ہینڈ چلنا، یہ دو بیسک چیزیں تھیں. تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ لیٹس گرو ٹوگیدر، آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں، اور خواتین ہی ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی. آپ کو بہت سارے اپنے گھروں سے، اپنی سوسائٹی سے بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑیں گے، لیکن آپ نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ نسا کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم لوگ اسی طرح سے آئی آلویز ہیئر ٹو ہیلپ یو وین ایور یو آسک می، آئی ول بی دیئر ٹو ٹیچ یور پیپل. اور یہ سب میرے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ سمانہ، آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں ہمیں وقت دیا. مجھے معلوم ہے کہ آج کل آپ جو بیزی ہیں، آف کورس ظاہر جب سے آپ میڈیا میں ہیں اور ان کے سیٹس لگا رہی ہیں تو آپ کے بہت بڑے کام ہیں آپ کے پاس. اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا، نسا کو ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. اور یقیناً یہاں نسا کا مقصد بھی ایسی خواتین کو ملانے کا یہی ہے کہ آپ کے لیے انسپریشن ہو، آپ کے لیے موٹیویشن بنے. آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، صرف آپ ٹھان لیجئے اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیے جو آپ سے قریب ترین چیز ہے جو آپ سیکھ سکتی ہیں. پہلا قدم اٹھائیے اور آگے پھر بڑھتے چلے جائیے. تھینک یو سو مچ.